بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، ظاہر سی بات ہے، کھلی ہوئی احادیث ہیں کہ انہوں نے آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میرے چچا جنہوں نے زندگی بھر میرے ساتھ حسن سلوک کیا، میرے شانہ بشانہ رہے، تو میرے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تاکہ ان کی آخرت کی زندگی آسان ہو جائے۔ آپ کوشاں رہتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ نبی آپ کے ذمے ہم نے صرف تبلیغ رکھی ہے کہ آپ اللہ کا تعارف لوگوں کے سامنے رکھیں، دین کا تعارف لوگوں کے سامنے رکھیں، اس کے بعد آپ اپنی کوشش کر کے پیچھے ہٹ جائیے، کیونکہ ہدایت والا کام اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ ہر ایک کے سینے کو ہدایت کے لیے نہیں کھولتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کے لیے قرآن کریم اتار دیا گیا، اب بندے کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وجود کو دیکھے، وجود بنانے والے کو تلاش کرے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں اور کسی آدمی نے آ کر کے ہمارے دروازے پر پیسے رکھ دیے، تو ہمیں یہ تشویش رہتی ہے کہ آخر پیسے رکھے کس نے، تلاش کرتے ہیں۔ چلو ایک دن رکھ دیا، بھول گئے، پھر پتہ چلا اگلے ہفتے میں پھر کوئی رکھ کر کے چلا گیا، پھر اگلے ہفتے میں کوئی رکھ کر کے چلا گیا، تو اس وقت ہم چھان بین نہیں کریں گے کہ بھئی اتنا ہمارے اوپر لطیف کون شخص ہے کہ جو ہمارے بار بار پیسے رکھ رہا ہے، نعمتیں ہمیں دے رہا ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، قرآن کو بھیج دیا، تمہیں پیدا کر دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو تلاش کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا کہ اب آپ نہ تو اپنے چچا کے لیے اور نہ اور محبت کرنے والے لوگ یا جن سے آپ کو محبت تھی اور وہ کفر پر مر گئے، ان لوگوں کے لیے آپ کو یہ دعا کرنے کا حق اللہ نہیں دے رہا کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ نہیں، جب کفر پر مر گئے تو اب وہ کافر ہیں، نہ وہ کسی کے باپ ہیں، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ چچا ہے، نہ خالو ہے، اور دوست تھا تو دوست کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا، لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ لوگ آپ کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ ابو طالب چچا تھے نا، چچا تو باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اور نبی وقت جو معصوم ہیں، اللہ کے یہاں جو وہ دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، لیکن اللہ نے یہ معاملہ سامنے رکھ کر کے پوری امت کو یہ سمجھایا ہے کہ آپ کا مرنے والا اگر کافر تھا تو آپ کے دل کے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے قریب تھے۔ جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی ان کی مغفرت اور ان کی جنت کے لیے دعا کرنے کی، تو اب کسی کو اپنے باپ، چچا، دوست جو کفر پر مرے ہیں ان کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ ان کے سامنے واضح ہو گئی تھی یہ بات، واضح ہو جائے یہ بات، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، جہنم والے ہیں، جہیم والے ہیں، دوزخ والے ہیں، جب پتہ چل جائے تو اب اجازت نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، معاشرے میں ہندو مسلم سب دوست ہوتے ہیں آپس میں، کسی کا کوئی دوست تھا جو کافر تھا، مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے وہ سورگیہ ہے۔ سورگ کس کو کہتے ہیں ہندی میں؟ بولے نا، جنت کو کہتے ہیں نا، سورگ
جنت کو کہتے ہیں. تو ہمارے لوگ بھی بولتے ہیں بہت عقیدت اور محبت میں آنسو بہاتے ہوئے اللہ اس کو گناہ کو معاف کرے. میں نے خود سنا ہے ایسے لوگوں کو, اور خاص طور پر جو انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ لوگ ان الفاظ کو بولتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے, میرے دشمن کو میری جنت میں بھیجو گے؟ بھائی تم نے تھوڑی بنائی ہے جنت, جنت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور جو شخص ایمان لائے وہ اللہ کا دوست, اور جو ایمان نہ لائے اللہ کا انکار پوری زندگی کرتا رہا, اور تمہیں اس پر پیار آ رہا ہے. اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ اپنے دشمن کو تو جنت میں جگہ دے دے. غلط ہے نا, لاجک کے خلاف بھی ہے. اس لیے سب دوستوں کو سمجھا دیجئے, ہدایت کی دعا آپ کریں گے اللہ اسے ہدایت دے, ایمان دے, لیکن آپ یہ دعا نہیں کر سکتے اس کے مرنے کے بعد اللہ اسے سورگ نصیب کر دے. سورگ نہیں, اس کے لیے نرک ہی نرک ہے, اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں.